بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ ایک روایت کے مطابق 9 بیویاں تھیں، ایک روایت کے مطابق 11 بیویاں تھیں واللہ عالم۔ ان ساری بیویوں میں سے ایک بیوی تھی جس کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ تھا، صرف ان کی اولاد تھی۔ اور میرے نبی کی اولاد 4 بیٹیاں ام کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ 4 میرے نبی کی بیٹیاں تھیں۔ اور ان 4 بیٹیوں کے علاوہ میرے نبی کے بیٹے بھی تھے، اور جب بیٹے پیدا ہوئے تو ان میں اور بیٹیوں میں فرق یہ تھا کہ میرے نبی کی بیٹیاں زندہ رہیں، لیکن جو بیٹے تھے وہ بچپن میں پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ کا کرشمہ تھا۔ تو جب کفار مکہ جو آپ کو نہیں مانتے تھے، جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کے مخالفین تھے، وہ کہنے لگے کہ اگر آخری نبی سچا ہوتا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور یہ سچا ہے اور یہ اللہ کا رسول ہے، اگر یہ ٹھیک ہوتے، اگر یہ سچے ہوتے، اگر یہ آخری نبی ہوتے تو ان کی اولاد نرینہ ضرور ہوتی، اولاد نرینہ ہوتی، ان کے بیٹے ہوتے، لیکن چونکہ ان کے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ سچے نہیں ہیں، یہ سچے نہیں ہیں۔ تو جب آپس میں وہ چہمگوئیاں کرنے لگے تو اس بات کا میرے نبی کو جب پتہ لگا تو میرے نبی کا دل دکھا، تکلیف ہوئی، دل پریشان ہوا۔ تو ایک دن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے پاس بیٹھے تھے۔ اللہ کو تو پتا تھا کہ میرے نبی کا دل دکھا ہوا ہے، دل پریشان ہے، تکلیف میں ہے۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بشارت دو۔ وہ کون سی بشارت تھی، وہ کون سی خوشی عطا کی؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کا فرمان کہتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، کہ اے میرے پیارے پیغمبر، میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، میری پوری 14 طبق کی کائنات کا سہرا محمد، میری پوری کائنات کا سورج محمد، جو پوری کائنات کو روشنی دینے والا ہے، تو میں نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اب یہ کوثر، حوض کوثر بھی لیا جا سکتا ہے، بلائی بھی لی جا سکتی ہے، قرآن بھی لیا جا سکتا ہے، ہر چیز میرے نبی کے ساتھ جو منسلک ہوتی ہے، اللہ کی عطا ہے، وہ اس میں ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جبرائیل آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کی، فصلی لربک وانحر، بس آپ اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں اور اس کے علاوہ قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، اور آپ کا دشمن، آپ کے مخالفین، آپ کو نہ ماننے والے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کے دشمن بے نام و نشان رہیں گے۔ ان کی اولاد اگر ہے بھی، ان کا نام لینے والا کو نہیں ہوگا، ان کی عزت کرنے والا کو نہیں ہوگا، ان کی پہچان ختم ہو جائے گی۔ لیکن میرا پیارا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اگر اولاد نرینہ نہیں ہے تو تب بھی آپ کا چرچا، آپ کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کی حرمت انشاءاللہ رہتی دنیا تک، جب تک قیامت برپا نہیں ہوگی، اس وقت تک یہ چیزیں آپ کی شیان شان ہوگی، آپ کی عزت بھی ہوگی، آپ کے چرچے بھی ہوں گے، آپ کے ذکر بھی ہوں گے، آپ کے نام لینے والے اس کائنات کے اندر موجود رہیں گے۔ تو آج دیکھ لو، ان کا نام لینے والا آج کوئی نہیں ہے، لیکن میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہر انسان شان بیان کرتا ہے، عزت بیان کرتا ہے، درود بھیجتا ہے۔ اللہ نے تو خود کہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرا رب عرش والا فرماتا ہے کہ میں خود بھی درود پڑھتا ہوں، میرے تمام ملائکہ، او اللہ، کتنے ملائکہ ہیں میرے اللہ کے، اس انسان سے کئی گنا زیادہ مخلوق وہ ہے، اللہ کے فرشتے، اللہ کے ملائکہ، تو وہ اللہ کے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں، اللہ خود پڑھ رہا ہے، تو ان کافروں کی کیا مجال
جو آپ کے مخالفین ہیں ان کی کیا حیثیت، ان کی کیا طاقت، ان کی کیا پاور، ان کی کوئی پاور نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ صورت ہے جو میرے نبی کی شان میں اتری، جس سے جب یہ اتری تو میرا نبی خوش ہو گئے، میرے نبی خوش ہوئے، ان کا دل باغ باغ ہو گیا۔ وہ دل کے اوپر جو بوجھ تھا، پریشانی تھی، دکھ تھی، تکلیف تھی، اللہ نے وہ اٹھا دی۔ یہ میرے نبی کی شان میں اتری ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن 3 وقت کا خیال رکھنا ہے۔ سورج نکلتے وقت وہ تو نکل گیا، ختم۔ اب زوال کا ٹائم 12 بجے، جب عین سورج سر کے اوپر ہو، تو جب سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں آپ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ باقی ٹائم کسی وقت بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، تو عمل کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ ناظرین، آپ نے ایک چیز لے لینی ہے، کوئی بھی میٹھی چیز ہو، چینی لے لو، مٹھائی لے لو، جلیبی لے لو، کوئی بھی چیز ہو، وہ اپنی حسب توفیق 10 20 30 کی جتنی توفیق ہو، گھر کے اندر ہو تو وہ لے لو۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے باوضو ہونا شرط ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود اور سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھ کر، وہ جو بالکل تھوڑی سی چیز ہے، زیادہ ہے جتنی بھی ہے، جہاں پر چھوٹی چھوٹی کیڑیاں ہوتی ہیں، چیونٹیاں ہوتی ہیں، کیڑے ہوتے ہیں قبرستان کے اندر، درختوں کے نیچے، کسی اور مقام پر بھی ویرانے میں ہوتے ہیں، کہیں دیواروں میں بھی نکل آتے ہیں، وہاں پر آپ نے ان کو پھینک دینا۔ پھر اللہ کے سامنے دعا مانگنی ہے، میرے اللہ، یہ آپ کی مخلوق ہے، میں نے آپ کا قرآن پڑھا ہے اور وہ سورت پڑھی ہے جو میرے نبی کو خوش کرنے کے لیے آپ نے بھیجی ہے۔ اللہ مجھے بھی خوش کر دے، میرے بھی دل کو سکون عطا کر دے۔ میں بھی پریشان ہوں، میں بھی دکھ میں ہوں، میرے بیٹے نہیں، میرے پاس پیسہ نہیں، میری عزت نہیں۔ اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ اللہ وہ ذات ہے جو یا حیو یا قیوم ہے، جو رزاق بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، غنی بھی ہے، مغنی بھی ہے، مالک بھی ہے، یا ذل جلال والاکرام بھی ہے۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ اللہ سے پیار کرو، آج یہ وظیفہ کرو، گھر کا ہر فرد کرے، نیکی کی طرف آؤ۔ یہ موبائلوں کے اوپر گانے، ناچ گانے، یہ گندگی ختم کرو۔ اللہ کی غیب سے مدد آئے گی، اور وہ مدد فرشتوں کے ذریعے آئے گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا